أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقال تعالى في مقام آخر: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في مقام آخر: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے گزشتہ ہفتہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں بیان فرمایا اور کہا: اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا ذرہ بھی نہ بنایا جاتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے متعلق فرمایا، جیسے میں نے گزشتہ جمعے اشارہ بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: اے میرے بندو، میں خود معبود ہوں، میرے لیے عبادت ہے، مگر ایک عبادت ایسی ہے جس کے اندر میں، تم، فرشتے تمام برابر ہیں، اور وہ عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرنا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے والے پر یہ واجب ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. درود ابراہیمی اصل ہے، اور اگر درود ابراہیمی پڑھنے میں وقت لگ رہا ہے، دقت ہو رہی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم یہ الفاظ دہرائیں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے کہ ایسا انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. یعنی یہ سب سے بڑی بد دعا ہے. اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کر لیں. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا،
انبیاء سے عہد لیا، انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا نبی آ جائے تو تمہیں اپنی نبوت کو چھوڑنا پڑے گا اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اپنانا پڑے گا، ان کے طور طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ جب یہ عہد اور پیمان ہو گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لے لیا، اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد میں اللہ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں جو تمام گناہوں سے پاک صاف ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اپنا نائب بناؤں، اپنا خلیفہ بناؤں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عہد و پیمان لے لیا، زمینوں کا نظام بنایا، آسمانوں کا نظام بنایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا نظام بنایا، زمین اور آسمان بن کر تیار ہو گیا۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، ساری جگہ پانی ہی پانی تھا، اور اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ارادہ کیا تو پھر نظام بنتے چلے گئے، کائنات بنتی چلی گئی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، تمام چیزیں بن گئی۔ اب زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق جو آباد کی وہ جنات کی مخلوق تھی۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا، کیونکہ سب سے پہلا جنت سے نکلنے والا اگر کوئی ہے تو وہ جنات کی نسل میں شیطان تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا۔ تو دنیا میں سب سے پہلے بسیرا جنات کا تھا، مگر ان کے آپسی اختلافات، ان کے آپسی لڑائیاں، جنات ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور دنیا کے اندر اعمال جیسے انسانوں پر فرض ہیں ویسے جنات پر بھی فرض ہیں۔ جیسے انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، جنات کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی پیدائش صرف میری عبادت کے لیے ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنات وہ تمام احکام کے پابند ہیں۔ اسی لیے مساجد کے اندر جب انسان نمازوں سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، جنات آ کر وہ اپنی عبادتیں کرتے ہیں، وہ بھی مساجد میں عبادتیں کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات اور ہے کہ وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، اللہ نے انہیں ایک عجیب طاقت سے نوازا ہے۔ وہ ایک وقت میں عجیب اور کئی طریقے کے روپ اختیار کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں وہ طاقت دی ہے۔ الغرض انسانوں کے مقابلے میں انہیں عقل بہت کم ہے، عقل زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ وہ انسانوں جتنا سمجھدار نہیں، انسان اشرف المخلوقات اسی لیے کہلاتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھی ہے۔ جنات کے اندر وہ معاملہ نہیں ہے، طاقت ہزاروں گنا انسانوں سے زیادہ، ایک وقت میں کئی لوگوں کے وہ روپ اختیار کر سکتے ہیں، کئی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ زیادہ تر وہ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور دیگر جانوروں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور کتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، بلیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ 2 شکلیں جنات کو بہت زیادہ محبوب ہے، ایک بلی کی شکل، دوسرا سانپ کی شکل۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اگر کہیں سانپ آئے یہ تو زہریلا جانور ہے، جہاں دیکھو مارنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہیں مارنے سے پہلے انہیں کم سے کم اتنا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ سکیں۔ بعض تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے گھروں میں یا ایسی جگہ جہاں تمہارا بسیرا ہوتا ہے سانپ نظر آئے تو 3 دفعہ اسے یہ کہو تمہیں حضرت سلیمان کا واسطہ ہے کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر وہ جن ہوگا تو واقعی چلے جائے گا۔ الغرض
اتنا بھی موقع نہ دیا جائے کہ وہ سانپ حقیقی معنوں میں ہمیں تکلیف پہنچائے۔ یہ علماء کے الگ الگ اقوال ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واسطہ کیوں؟ کہ سلیمان علیہ السلام سے جنات بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، اس لیے سلیمان علیہ السلام کے واسطے کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ الغرض وہ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں، بلیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ شکل اختیار کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب بلقیس کا تخت لانے کا موقع تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو جنات سے لیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام سے بلقیس بہت ہزاروں میل دور تھی اور اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لانا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ایک فرد سے کہا، جنات سے کہا کہ کون ہے جو حضرت ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لائے ہیں۔ ایک جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اور بھی جلدی چاہیے، اور بھی جلدی چاہیے، آپ اس سے طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایک جن نے کہا آپ آنکھیں بند کر کے کھولنے سے پہلے میں لا لوں گا، یعنی پلکیں جھپکنے سے پہلے بھی لا لوں گا۔ اور حقیقی معنوں میں سلیمان علیہ السلام نے پلکیں جھپکی ہی تھی کہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا، جو ہزاروں میل دور تھا، ہزاروں میل کلومیٹر دور تھا، وہ تخت اس جن نے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ تو دنیا کے اندر انسانوں سے پہلے جنات کا بسیرا تھا، مگر ان کی آپسی لڑائی، ان کا اختلاف، خون خرابہ، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جنات کا خاتمہ کر دیا، اور بعض جنات کو سمندر کی تہ میں پہنچا دیا، بعض کو جنگل بیابان میں پہنچا دیا۔ اب دنیا خالی ہو گئی، کوئی مخلوق نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ کیا اے فرشتوں، میں دنیا کے اندر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک ہمنوا متعین کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ فرشتوں نے دیکھا تھا جنات کو کہ وہ خون خرابہ، اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ کرنے والے تھے، تو فرشتوں نے اس وقت میں کہا اللہ کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو آپس میں اختلاف پیدا کریں گی اور خون خرابہ کریں گی اور آپ کی نافرمانی کریں گی۔ آپ ایسی مخلوق پیدا نہ فرمائیں۔ اگر عبادت آپ کو مقصود ہے، عبادت ہی مقصود ہے، ہم آپ کی تحمید بیان کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے ہم تو ہمیشہ تیار ہیں۔ فرشتوں کے یہ الفاظ تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے بات رکھی کہ میں انسانوں کو بنانے والا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی تھی کہ یہ انسان جب اللہ کی ماننے پر آتا ہے ساری دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا اس کے لیے بہت آسان ہے، بس سمجھداری کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں اس انسان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے، ان کے متعلق ان کی خوبیاں، ان کے صفات جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ انہیں بنانے والا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بہترین جواب دیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے فرشتوں کو بھیجا زمین پر کہ جاؤ ہر جگہ کی زری زری مٹی اٹھا کر لاؤ۔ بعض علماء اس سے پہلے کی بات فرماتے ہیں جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ جب دنیا کو بنانے کا نظام آیا، جب دنیا میں ساری کائنات میں پانی ہی پانی تھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کا وجود کہاں سے آیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ آج جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے وہاں ایک پانی کا بلبلہ جو ابل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کے بلبلے سے زمین کو بنانا شروع کیا اور اسی جگہ سے ساری دنیا میں زمین کو پھیلا دیا۔ یعنی زمین کی ابتدا کعبۃ اللہ سے،
اور جب دنیا ختم ہونے کا موقع آئے گا تو کعبۃ اللہ ہی سے زمین کی انتہا بھی ہوگی، یعنی وہیں سے زمین کا خاتمہ بھی کر دیا جائے گا۔ تو وہاں سے اللہ نے زمین کا حصہ بنایا، کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں سال کے بعد میں اپنے گھر کی تعمیر کرانے والے تھے، اپنے گھر کی تعمیر کرانے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ سے زمین کے حصے کو پھیلایا۔ آج جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے وہ دنیا کا سینٹر حصہ ہے، دنیا کا درمیانی حصہ ہے جہاں سے زمین کو پھیلایا گیا۔ الغرض فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے زمین پر، جب فرشتے آتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے 3 فرشتے آئے جو مقرب اور بڑے فرشتے کہلاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ 3 فرشتے آئے ہیں ایک کے بعد دیگر۔ جہاں سے مٹی اٹھانے کے لیے وہ ہاتھ ڈالتے، مٹی ان سے کہتی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ہمیں نہ لے جانا، ہم سے مخلوق بنائی جائے گی، پھر مجھ ہی پر وہ مخلوق خون خرابہ کرے گی، اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے استعمال نہ کرنا، مجھے نہ اٹھانا۔ گڑ گڑاتی زمین، الغرض یہ تینوں فرشتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، کہا کہ اسرائیل جاؤ اور مٹی لے کر آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام جب آئے تب مٹی نے وہی واسطہ دیا، مگر اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے مٹی، جس خدا کا تو واسطہ دیتی ہے اسی خدا نے مجھے بھیجا ہے، اور میں اس خدا کی تعمیل میں دیر نہیں کر سکتا۔ اور زبردستی مٹی کو اٹھایا، جہاں جہاں سے اٹھانے کا حکم ملا وہاں سے مٹی کو اٹھایا گیا، الغرض زمین کے ہر جگہ سے مٹی کو لیا گیا، جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کالے لوگ ہیں، گورے لوگ ہیں، سانولے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، یہ زمین کی مٹی کی تاثیر ہے، زمین کے مٹی کی تاثیر ہے۔ جب یہ اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر آسمانوں پر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل تو نے یہ کام کیا ہے، اب میں انسان کو بناؤں گا، اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری بھی تجھے میں سونپتا ہوں۔ اس وقت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ الغرض جب مٹی لائی گئی، وہ مٹی ایسی نہیں تھی کہ جس سے بہت سارے سامان بنائے جاتے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی لاتے ہی آدم کا پتلا نہیں بنا گئے، بلکہ اس مٹی کو کئی سال رہنے دیا، اس کو سڑنے دیا، اس کو ایسے ہی سوکھنے دیا۔ صلصال کہتے ہیں ایسی مٹی جو مٹی کسی کام کی نہیں ہے، ایسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین انسان بنایا۔ اللہ اپنی قدرتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مٹی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی کنکر نہیں، کوئی خرابی نہیں، آپ جیسے جو چیز بنانا چاہتے ہو۔ اسی لیے جو ہانڈیاں وغیرہ لوگ بناتے ہیں وہ مٹی کو چھان کر، بلکہ خالص مٹی ہوتی ہے، کوئی چیز اس کے اندر ملی بھی نہیں ہوتی، اس مٹی سے چیزوں کو بنایا جاتا ہے تو وہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مخلوق یہ کہنے لگے کہ اللہ نے کیا کمال کر دیا کہ جو مٹی سے ہر کوئی بنا سکتا ہے اللہ نے بھی بنا دیا۔ ایسا نہیں، اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ایسی مٹی جو کسی کام کی نہیں تھی، ویسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کے بعد میں 40 سال تک وہ پتلا ایسے ہی رہا۔ فرشتے حیران کہ اللہ یہ کیا بنا رہے ہیں، اللہ چاہتے کیا ہیں، اللہ کی کیا منشا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ وقت بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے کے اندر روح پھونکی اور ایک جیتا جاگتا انسان جس کا نام اسم گرامی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تیار ہو گئے۔ جب یہ انسان تیار ہو گئے، آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے، بنا دیے گئے جنت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرشتوں کو بلایا، کیونکہ فرشتوں نے پہلے کہا تھا اللہ ایسے انسان کو نہ بنانا جو خون خرابہ اور
آپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ایسے انسان کو نہ بنانا۔ فرشتوں کا یہ فرمان تھا، یہ کہنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا چیز تھی؟ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کو بتانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرشتوں کو جمع کیا، اور اس سے پہلے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم سے نوازا، علوم سے نوازا۔ علماء فرماتے ہیں جو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ چیز وہ علم تھی، علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو علم کے ذریعے سے اونچا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علم کے بغیر انسان جانور سے بدتر ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے علم کے بغیر انسان جانور سے بدتر ہے۔ انسان کی زندگی میں جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا جب اس کے زندگی میں علم نہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم کا سیکھنا فرض عین ہے کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے۔ یہ آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے، اتنا علم ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر علم نہیں ہے تو ایسی زندگی جی رہا ہے جیسے اور جانور زندگی جیتے ہیں، اس کی زندگی میں جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علم ہے تو ممتاز ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور وہ کون سا علم؟ وہی حلال اور حرام کی تمیز کا علم۔ مگر آج افسوس کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہیں حلال کا بھی احساس نہیں، حرام کا بھی احساس نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ نے اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں میں تمیز پیدا کی، فرشتوں میں مقام عطا کیا، اور کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ علم کے ذریعے ہی سے بلند مقامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور کہا آدم ان کے سامنے تمہارے علم کا اظہار کرو، تمہارے اس علم کا پرچار کرو، علم کو پیش کرو۔ آدم علیہ السلام نے دنیا جب ختم ہوگی تب تک جتنی چیزیں آنے والی ہیں تمام چیزوں کے نام گنوا دیے، ایک ایک کر کے تمام چیزوں کے نام گنوا دیے۔ فرشتوں کے لیے یہ حیرت مند بات تھی، یہ اچنبے کی بات تھی، یہ تعجب کی بات تھی کہ یہ نام تو کبھی فرشتوں نے سنا نہیں، ان کا تعلق اس سے کبھی ہوا نہیں، کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ جس کے لیے بنائے گئے اسی کام کے لیے وہ خاص ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے، بڑی برتر ہے، بڑی بلند ہے۔ لا علم لنا، ہمارے پاس وہ علوم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جو آپ نے اس بندے کو سکھائے ہیں، ہم اس سے عاجز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں فرمایا تمہاری اس بات کی وجہ سے اب تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سجدے کا نمبر اب آیا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، آدم اے فرشتو آدم کے لیے اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فرشتے تو فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سارے فرشتے، جبرائیل سے لے کر آخری فرشتے تک۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام میں نے مرتبہ بتایا کہ ساتوں زمین اور آسمان ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں گیند رکھا گیا ہو، ایک معمولی سا گیند رکھا گیا، ایک بال رکھا گیا ہو۔ اس بڑے میدان میں اس بال کی کیا حقیقت ہے؟ اتنے بڑے فرشتے سجدے میں گر گئے صرف اللہ کے حکم کو سن کر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر شیطان ویسا کا ویسا کھڑا رہا۔ ابلیس جسے کہتے ہیں، ابلیس جنت میں کیسے پہنچا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنات کا خاتمہ کیا، جنات کو دنیا سے پاک کیا، تو بعض علماء فرماتے ہیں، اسرائیلی روایت میں ملتا ہے کہ ایک بچہ تھا جو رو رہا تھا، وہ یہی ابلیس تھا، یہی شیطان تھا، جس کو آسمانوں پر لے جایا گیا، فرشتوں کی صحبت جسے دی گئی، فرشتوں کی صحبت، 1-2 سال نہیں،
ہزاروں سال علماء فرماتے ہیں جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ بھی زندگی گزارے وہ شیطان کا شیطان ہی رہتا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو تکبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ تکبر، گھمنڈ چاہے کسی چیز کا بھی ہو، مال کا ہو، عہدے کا ہو، خوبصورتی کا ہو، کسی کا بھی تکبر ہو، گھمنڈ ہو، علم کا ہو، یہ تمام چیزیں انسان کو برباد کر دینے والی ہیں۔ شیطان ہزاروں سال فرشتوں کی صحبت میں رہا، فرشتوں کے عبادتوں کو دیکھتا رہا، بلکہ وہ خود عبادتیں کرتا رہا۔ عبادتیں کرتے کرتے اس نے اپنا مقام اتنا بنا لیا کہ اب فرشتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے لگے۔ یہ فرشتوں کو بعض علماء فرماتے ہیں یہ فرشتوں کو ترتیب دیا کرتا، بتایا کرتا کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو۔ حالانکہ اللہ کا نظام الگ، اللہ نے ہر چیز کو اپنی جگہ صحیح رکھا ہے، مگر صحبت کا اثر یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ نعمت دی گئی کہ فرشتوں میں بڑا معزز سمجھا جانے لگا، بڑا معتبر سمجھا جانے لگا۔ مگر جیسے ہی اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کیا جائے، اس کے دل میں تکبر آ گیا، اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا، ابا واستکبر، فوراً انکار کر دیا، سوچا تک نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ذرا سوچ کر بولنا، کہ کوئی بڑا کچھ بول رہا ہے تو سوچتا ہے کہ کروں یا نہ کروں، بولوں، جواب دوں یا نہ دوں، بعد میں دیتا۔ ایسا بھی نہیں، جیسے ہی اللہ نے کہا سارے فرشتے سجدے میں، ابلیس نے فوراً انکار کیا، ابا واستکبر، کہنے لگا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا، انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا غضب آیا، اتنے سال عبادت کرتا رہا، فرشتوں کے اندر مقام بنایا، مگر ایک حکم کا انکار، بلکہ ایک سجدے کا انکار، وہ سجدہ جو فرض بھی نہیں تھا، سجدہ فرض نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو کرنا سجدہ یہ فرض نہیں تھا، مگر جب اللہ نے حکم دے دیا اب وہ فرض سے بڑھ گیا، جب اللہ کا حکم آ گیا وہ چیز فرض سے بڑھ گئی، اب کرنا ضروری تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک سجدے کا انکار مقرب سے مردود بنا کر چھوڑ دیا۔ آج ہم ذرا سوچیں اللہ کے کتنے احکام کا ہم انکار کرتے ہیں، صاف انداز میں انکار۔ ہم کہتے ہیں وہ کیسے؟ اذان ہوئی، ہمیں معلوم ہے کس لیے ہوئی، اللہ نے بلایا، کس لیے بلایا؟ نماز کے لیے۔ ہم کام میں لگے رہے، یہ نماز کا انکار ہے۔ فجر کی اذان سنی، معلوم ہے نماز کے لیے اذان دی گئی ہے، ہم نے اذان سنی ہے، پھر بھی بھر کر اوڑھ کر سو گئے، نماز کا انکار کیا، علی الاعلان انکار کیا۔ ظہر میں کام کر رہے، اذان ہوئی، پھر بھی کام میں لگے ہیں، دوسری مرتبہ انکار۔ شام میں عصر کے وقت میں اذان ہو رہی ہے، کام کو جلدی جلدی ختم کرنے کے چکر میں نماز کو چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ انکار۔ کل کچھ ہلکا پڑے کام، اس لیے اور زیادہ کام میں لگا رہا، مغرب کی ادا ہو گئی، پھر بھی کام میں ہے، چوتھی مرتبہ انکار۔ اب گھر آیا، کھا رہا ہے یا سونے کے لیے جا رہا ہے، اذان ہوئی، کہتا ہے کہ اب سست ہو گیا، مجھے آرام کی ضرورت ہے، پانچویں مرتبہ انکار۔ دن میں 5 دفعہ فرض کا انکار کیا جا رہا ہے۔ شیطان نے 5 دفعہ نہیں، 1 دفعہ انکار کیا تھا، وہ بھی ایک سجدے کا۔ ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں؟ فجر میں 2 رکعت فرض ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، 4 سجدوں کا انکار۔ ویسے ہی جوڑتے جائیں، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، یہ فرائض گنوا رہا ہوں، ہر دفعہ انکار۔ بتاؤ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، اللہ کو کتنا غضب آئے گا۔
اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ چیلنج کر رہے ہیں جو میرے ذکر سے میری یاد سے اپنا منہ موڑتا ہے، درگزر کرتا ہے، میری یاد کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہے. فمن اعرض عن ذکری، جو اعراض کرتا ہے میری یاد سے، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی میں تنگ کر دیتا ہوں. کیا مطلب ہے زندگی تنگ کرنے سے؟ آپ کہیں گے ایسا تو کیسے ہو نہیں سکتا، ہم جمعہ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت سارا مال ہے، اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے. زندگی تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ بیماریوں کا شکار بنو گے، آپ حالات کا شکار بنو گے، آپ کے پاس سب ہوگا. آج حالات دیکھیں، انسان پیسے لے کر سلنڈر بھروانے کھڑا ہے، پیسے ہیں، گیس نہیں ہے، مجبور ہے انسان. یہ اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ میں زندگی تنگ کر دوں گا، سب کچھ ہوگا مگر کچھ نہیں ہوگا. انسان کے پاس سب کچھ ہوگا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، مجبور ہو جائے گا انسان. فمن اعرض عن ذکری، جو اللہ کی یاد سے اعراض کر لے گا. آج مسلمان اللہ کی یاد سے اعراض کر رہے ہیں. اور دوسری مثال، آپس میں جدائیاں، آپس میں بغاوتیں، آپس میں لڑائیاں یہ پیدا ہوں گے. آج ہو رہا ہے مسلمانوں کا دشمن، جس کی وجہ سے غیر فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں بھید بھاؤ نہ رکھو. تم سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تم سب ایک ہو، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا چاہے وہ فقیر ہو، جس نے کلمہ پڑھا چاہے وہ امیر ہو، جب مسجد میں آئیں گے دونوں ایک ہو جائیں گے. اگرچہ باہر ان کا مقام الگ ہے، مسجد میں آنے کے بعد میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں، کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں. آپ مسجد حرام میں جائیں، آپ کو اگر موقع مل رہا پہلی صف کا، وہاں وقت کا بادشاہ آ جائے آپ کو ہٹا نہیں سکتا. فقیر کے بعد امیر کے بازو، وقت کے بادشاہ کے بازو فقیر مانگنے والا کھڑ کر نماز پڑھتا ہے. یہ کلمے کی بنیاد اور کلمے کی نسبت ہے، سارے ایک ہیں، سارے ایک ہیں. اس لیے اللہ فرماتے وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع مت کرو، لڑائیاں مت کرو، ایک دوسرے کی دشمنی چھوڑو، ہر ایک کو بھائی سمجھو، ہر دوسرا ایک دوسرے کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم. فمن اعرض عن ذکری، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں قرآن کی آیت کے ذریعے سے. جب اللہ کے یاد سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، اب اللہ خود لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں، دلوں کو دور کر رہے ہیں اور خود فرما رہے ہیں اگر تم لڑو گے، ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ گے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری حیت گھٹ جائے گی، تمہاری وقات گھٹ جائے گی، تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی. وتذهب ريحكم، تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی، تم کسی کام کے نہیں رہو گے، تعداد ہزاروں میں رہے گی، 100 تم پر بھاری پڑ جائیں گے، 100 تم پر بھاری پڑ جائیں گے. واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اس لیے لڑائیاں، اختلافات آج ہم بڑھ گئے. دیوبندی بریلوی سنی، دیوبندی بریلوی شیعہ، عجیب عجیب ہم نے نام لگا لیے، اب بڑھ گئے. اب جب بٹے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے مدد اٹھ گئی، غیر نے فائدہ اٹھا لیا اور ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. یہ تفرقہ بازی کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. آج امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. آپ غیروں کو دیکھ لیں، وہ چاہے جیسے بھی ہو، جس کو بھی فالو کرنے والے ہوں، جب معاملہ آتا ہے کسی غیر کا سارے جڑ جاتے ہیں. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ دیوبندی ہے، اچھا ہوا اس کے ساتھ میں، ارے وہ بریلوی ہے، اچھا ہوا اس کے ساتھ میں، ارے وہ تو شیعہ ہے، اچھا ہوا اس کے ساتھ میں.
غیر جب وار کرتا ہے وہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے یہ کون سا کلمہ پڑھتا ہے، یہ کلمہ کون سے پڑھتا ہے۔ اس کا وار ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ایمان کی بنیاد پر اس کا وار ہوتا ہے، ایمان والا ہے تو حملہ کیا جائے گا۔ آج مسالک میں ہم بٹ کر اختلافات ہمارے اندر اتنے ہو گئے کہ جو چاہے جب چاہے ہم پر حملہ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع بازی سے بچا لو، پھر اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی مددیں آئیں گی۔ جنگ بدر کے اندر سارے صحابہ ایک، ساروں کے دل جڑے ہوئے۔ اللہ کی مدد کیسے آئی؟ 5000 فرشتے اترے ہیں، 313، 1000 مشرکین مکہ، 313 بغیر تلوار کے، بغیر کچھ سہارے کے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی، ہم جو جماعت ایک ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ نے 5000 فرشتے اتارے ہیں۔ جنگ احد کے اندر ذرا تفرقہ آ گیا، ذرا دلوں میں بھید آ گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں جنگ ختم ہو گئی ہے، اب اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے۔ بعض نے کہا کیا مال جمع کرنا ہے۔ ذرا تفرقہ بازی آ گئی، ذرا 19-20 ہوا، زیادہ نہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کے بارے میں ہم بدگمانی کر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرنے والا ایمان والا نہیں ہے، صاف سیدھی بات ہے۔ 19-20 ہو گیا، ذرا اونچ نیچ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے۔ آج ہم مسالک میں بٹ گئے، ایک دوسرے کے ظلم کا ہم مزہ لے رہے ہیں کہ بریلوی پٹے، سنی پٹے، دیوبندی پٹے، اہل حدیث پٹے، ہم تماشا دیکھتے رہیں۔ اگر ایسا رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں ہٹ جائیں گی، ہٹ گئی ہیں اللہ کی مددیں۔ اب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا فمن اعرض عن ذکری، جو اللہ کی یاد سے احراز کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا گیا۔ ہم دن میں 100 سجدوں کا انکار کرتے ہیں، قربان جائیں اللہ کی محبت پر، پھر بھی اللہ کھلا رہے ہیں، پھر بھی اللہ پلا رہے ہیں۔ ہمیں تو قربان ہو جانا چاہیے اللہ کی ذات پر، ہمیں تو اللہ کی ذات پر قربان ہو جانا چاہیے کہ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ تو نے مردود بنا دیا۔ ہم تو شیطان سے بھی ہم گئے گزرے بن گئے، اتنے سجدوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک لطیفہ ہے، شیطان نے ایک آدمی نے شیطان سے کہا کہ میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ آدمیوں کی بھی الگ الگ خواہشیں ہیں، الگ الگ تمنا انسان کرتا ہے۔ اگر کہنے لگا تیرا مست ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں بھی تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو کر لو تم میرے جیسے بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا فجر کی جب اذان ہو نماز کو گئے بغیر سو جاؤ اور فجر کی نماز قضا کرو، چھوڑ دو، ادا ہی مت کرو، اور دوسرے دن آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ یہ انسان چونکہ ہر معاملے میں آگے بڑھتا ہے، اس نے فجر چھوڑی، ظہر چھوڑی، عصر چھوڑی، مغرب چھوڑی، عشاء بھی چھوڑی۔ اب دوسرے دن جب ملاقات ہوئی، شیطان نے پوچھا ارے بھائی میں نے جو بتایا تھا وہ کیا تو نے، یا کیا کیا بتا، کیا عمل رہا تیرا کل دن بھر کا؟ اس نے کہا ارے تم نے تو ایک نماز چھوڑنے کے لیے کہا تھا، میں نے 5 چھوڑ دی۔ شیطان کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مجھ سے بھی بڑا گیا گزرا ہے۔ ارے میں نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، قیامت تک جھیل رہا ہوں، تو نے 5 نمازوں کا انکار کر دیا، تو مجھ سے گیا گزرا ہے۔ اگر تیرے ساتھ رہوں گا مجھ پر بھی عذاب برس جائے گا، تیرا میرا پلہ نہیں ہو سکتا، تو مجھ سے بھی بڑا ہے۔ کیا ہے؟ تو مجھ سے بھی بڑا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے اندازہ لگا لے ہم۔ تو شیطان نے انکار کر دیا، ابا واستکبر،
انکار جیسے ہی کیا اللہ نے کہا نکل جا اخرج فإنک رجیم۔ اللہ نے جو نعمتیں دی تھی، جو عزت دی تھی، جو مقام دیا تھا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عزت، اس مرتبے کو، اس مقام کو چھین لیا۔ آج بھی دنیا میں انسان اللہ کی ناراضگی کے ساتھ میں اگر دنیا کما رہا ہے، عہدے پر جمع ہوا ہے، اللہ سب سے پہلے اس کی عزت کو گھٹا دیتے تھے۔ کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ ہاں سامنے صاف صاف کریں گے، ساوکار کہیں گے، مگر پیچھے وہی برائی کریں گے۔ اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اس کی کوئی وقار نہیں رہتی۔ لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ آج کروڑوں مالدار ایسے ہیں، کروڑوں اربوں خربے روپے ہیں، مگر 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ بیماریاں اتنی جو ہیں، پریشانیاں اتنی جو ہیں، اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا، میں اس کے زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ آج اگر میری زندگی میں تنگی ہے، میں سوچوں کیا میں نے آج اللہ کو یاد کیا؟ یاد کرنے سے مراد کیا میں نے دن میں 5 نمازیں ادا کی ہیں؟ اس کو دیکھیں، عاملوں کے چکر کاٹنا چھوڑیں۔ زندگی میں تنگی کی وجہ سے عاملوں کے چکر کاٹیں گے، اپنے آپ کو بھی بیچ دو گے، مگر وہ تنگی دور نہیں ہوگی۔ یہ دیکھو میری عبادت میں کیا کمی ہے، کمی ہے عبادتوں پر آؤ، مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت کی، اور کہو یا اللہ میں تو تیری نماز ادا کر رہا ہوں، احسان نہیں کر رہا، یا اللہ تیرے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ فرماتے فرشتوں دیکھو اسی لیے تو میں نے انسان کو بنایا تھا، اسی لیے تو میں نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ الغرض اللہ نے فوراً شیطان کو نکال دیا۔ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، شیطان کے دل میں حسد آ گیا۔ پہلے تکبر تھا، اب حسد آ گیا کہ میں جنت سے نکال دیا گیا، آدم جنت میں کیسے رہیں، میں ان کو بھی نکالوں گا، اور چال بازی پر اتر آیا، بغاوت پر اتر آیا۔ ایک برائی تکبر، کتنی برائیوں کو دعوت دے رہی ہے اندازہ لگائیں۔ ایک برائی تکبر، جس کے ذریعے سے حسد بھی آ رہی ہے، چال بازی بھی آ رہی ہے، جھوٹ بھی آ رہا ہے، ساری برائیاں جمع ہو رہی ہیں۔ اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو پھر شیطان اس چالاکی میں لگا رہا کیسے آدم کو جنت سے نکالا جائے۔ الغرض ایک وقت وہ بھی آیا کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکا کر آدم کو بہکا دیا، اور ان کے جنت سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، زیادتی ہوئی، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا کہ نعمت کو چھین لیا۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت لباس تھا، اللہ نے لباس کو چھین لیا، اللہ نے ننگا کر دیا۔ جب ننگا کر دیا، پیڑ کے پیچھے بھاگے، پتے اپنے آپ سے ڈھکنے لگے، پتوں سے اپنے صدر کو چھپانے لگے۔ اللہ نے کہا اے آدم اب یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم نے وہ پھل کھا لیا ہے جس سے میں نے منع کیا تھا۔ اب اس میں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ وہ پھل کیوں منع کیا گیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس پھل کے کھانے سے انسان کے پیٹ میں گندگی جمع ہو جاتی تھی، اور جنت پاکیزہ جگہ ہے، اگر پیٹ میں گندگی جمع ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے گندگی کو نکالنا پڑے گا۔ اب انہوں نے پھل کھا لیا، اب پیٹ میں گندگی جمع ہو گئی، پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آدم تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، پاک جگہ ایسی چیز کا استعمال کر دیا جس کی وجہ سے تمہیں یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ جاؤ دنیا کے اندر اور اپنے پیٹ کو اس گندگی سے پاک کر کے آؤ، اپنے پیٹ کو اس گندگی سے پاک کر کے آؤ۔ تو دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے بھی تو اپنے پیٹ کی گندگی کو پاک کرنے کے لیے آئے، آج ہم اس دنیا سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ دنیا کی وقات اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ وقات ہوتی تو اللہ
غیر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، مگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقعت اور کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے غیروں کو بے حساب دنیا دی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کہا ان الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک کام کیا، وہ کام کیا تھا اور اس کی تعلیم کس نے دی اور ذہن میں ڈالا کس نے، وہ کیا معاملہ تھا، انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تکبر، حسد، کینہ، بغض سے اللہ ہم تمام کی عبادت فرمائے اور اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی یاد کے بغیر زندگی تنگ ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔